اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے تو ہمیں نیک متقی آدمی سے، پرہیزگار آدمی سے ہمیں بچے کو گھٹی دلوانی چاہیے۔ اگر وہ نیک متقی اپنے خاندان میں نہیں ہے تو کہیں دور ہے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، پہلے دروسوں میں بتا چکا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ میں چبا کر ان کے تالو میں رکھی اور ان کو گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طرح بچہ جب پیدا ہو جائے تو 7ویں دن کے بعد بچے کا عقیقہ کریں آپ۔ تیسرا کہ بچے کا اچھا نام تجویز کریں، اچھا معنی ہو جس کا، اچھا معنی اچھا مطلب بچے کی شخصیت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر بچے کا نام ایسا رکھا جس کا معنی اچھا نہیں ہے، مطلب اچھا نہیں ہے، تو اس کی شخصیت پہ برا اثر پڑے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ بچے کا ختنہ آپ لازم کریں۔ ختنہ کروانا یہ اسلامی شعار ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور تلقین ہے۔ 7ویں دن کے اندر ختنہ کروا دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو بچے کو تکلیف نہیں ہوگی، اس وقت جسم انتہائی نرم ہوتا ہے اور زخم بھی جلد صحیح ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 7ویں روز ختنہ کرانا یہ سنت ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین وختنہما ل7 ایام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کا عقیقہ کیا اور 7ویں روز ان دونوں کا ختنہ کروایا۔ اگر مجبوری کے باعث 7 دن کے اندر ختنہ نہ کروا سکے تو 7 سال کے اندر ختنہ کروا دینا چاہیے، ورنہ والدین کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو بچہ طہارت صحیح طور پہ نہیں کر سکے گا، جب طہارت نہیں کر سکتا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے طہارت بنانے اور نماز ادا کرنے کے لیے ختنہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ احکامات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔